19 تاریخ کو احمد نورانی کی والدہ کی طرف سے حبس بھیجا کی درخواست ہم نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کی. ان کے 2 بھائیوں کو جبراً لاپتہ کیا گیا 1 بجے رات کے 19 تاریخ کو, اور یہ پٹیشن اصولاً تو کل ہی سماعت کے لیے مقرر ہونی چاہیے تھی کیونکہ حبس بھیجا کی درخواست ہے, لیکن افسوس سے یہ پٹیشن آج بھی نہیں لگی, اس کے باوجود کہ کل یہ 11 بجے سے پہلے فائل کلیئر ہو گئی تھی. آج بھی ہم پوری کوشش کریں کہ یہ پٹیشن آج ہی لگے کیونکہ یہ کل فائل ہوئی تھی, لیکن ابھی تک ہمیں اس پر کوئی جواب نہیں دیا جا رہا. یہ بہت سیریس مسئلہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو اس حد تک مینیج کر دیا گیا ہے کہ جو حبس بھیجا کی درخواستیں ہیں جہاں ISI یا MI پر الزام لگایا گیا ہو ادھر یہ پٹیشنز لگتی ہی نہیں ہیں. یہ بتائیے گا کہ جن کو اغوا کیا گیا ہے آپ ان کی طرف سے پٹیشن دائر کی ہے, ان کو کچھ پتہ چلا ہے کہاں پہ ہیں, آپ کو اس بارے سے کوئی؟ ابھی تک جو 2 لوگ جو احمد نورانی کے بھائی ہیں سیف اور علی, ان کے حوالے سے FIR کی اپلیکیشن بھی ہم نے کل تھانہ نون میں ان کی فیملی نے دی ہے, لیکن آپ یقین نہیں کریں گے جو اسلام آباد پولیس ہے وہ مدعی کو ان کے فون پر غلط پولیس والوں کے نمبر بھیجے, انہوں نے ایک تفتیشی کا نمبر بھیجا اور کہا یہ آپ کی کیس کی تفتیش کریں گے. ان سے ہم نے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا ہم تو بنی گالہ تھانے میں ہوتے ہیں, ہم تو نون تھانے سے ہیں ہی نہیں. ہم نے 15 پر کال کی کہ ہمیں بتائیں ان کا نمبر کیا ہے, ہمارے تفتیشی کون ہے. انہوں نے پھر سے ہمیں غلط نمبر دے دیا بنی گالہ تھانے کا. ہم نے نون تھانے میں کل سے کالز کریں, SSP کو کالز کریں, کوئی جواب نہیں آ رہا. SHO کمال خان صاحب کو کال کریں, کوئی جواب نہیں آ رہا. تو نہ پولیس FIR درج کری ہے اور نہ اسلام آباد ہائی کورٹ پٹیشن مقرر کری ہے سماعت کے لیے. اس کے لیے آپ نے کن لوگوں کو جو ہے وہ اس میں نام دیا ہے کہ درخواست میں کون لوگ ذمہ داران ہیں, کن سے پوچھا جائے, عدالت کن لوگوں کو بلا سکتی ہے؟ ہم نے پارٹیز بنائی ہیں انٹیریئر منسٹری کو, ڈیفنس منسٹری کو, IG صاحب کو, IG اسلام آباد کو اور تھانہ نون کے SHO کو, اور ہم نے بہت ڈائریکٹلی یہ بات کی ہے کہ احمد نورانی صاحب نے ایک سٹوری کی تھی چیف آف آرمی سٹاف پر, اور اس کے 1-2 دن بعد ان کے 2 بھائیوں کو جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے. اس حد تک اسٹیٹ کی انوالومنٹ ہے کہ پرچہ نہیں درج ہو رہا. تو یہ بہت کلیئر چیز ہے کہ 2 انجینئرز جن کا کوئی تعلق نہیں ہے نورانی صاحب کی رپورٹنگ کے ساتھ, جو عام شہری ہے, انہیں صرف اس وجہ سے اغوا کیا گیا ہے کہ احمد نورانی صاحب اپنی رپورٹنگ بند کر دیں. کیا سمجھتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا عمران خان کی دور حکومت میں کہ احمد نورانی اگر کوئی رپورٹ کر رہا ہے تو بجائے اس کو دھمکی دینے کی اس کی خبر کا ازالہ کرنا چاہیے کہ خبر فیک ہے یا جینون ہے. تو اب جو احمد نورانی صاحب خبر نکال کے لائے ہیں اور وہ فیک ہے یا جینون ہے؟ دیکھیں ظاہری سی بات ہے, اگر احمد نورانی صاحب کی خبر پر کسی کو کوئی گلا شکوہ ہے, کوئی کمپلینٹ ہے, تو وہ جا کر کوئی کمپلینٹ اس کے خلاف درج کریں, FIR درج کریں. ان کے 2 بھائیوں کو تو نہیں اغوا آپ کر سکتے کہ ان کی سٹوری پر آپ کو ایشو ہے, اور اگر کچھ انکریکٹ ہے اسے ایڈریس کرنے کا ایشو ہے, آپ ایک سٹیٹمنٹ ایشو کریں, آپ اپنا موقف بیان کریں. لیکن یہ نہیں آپ کر سکتے کہ جی بادشاہ سلامت پر ایک رپورٹ ہوتی ہے اور بادشاہ سلامت کے حکم پر ان کے 2 بھائیوں کو جبراً لاپتہ کیا جاتا ہے. یہ ملک اس طرح نہیں چل سکتا. یہ بھی خبریں گردش کر رہی تھی کہ یہ جو پاسپورٹ جو صاحبزادیوں کے چیف آرمی اسٹاف کی صاحبزادیوں کے چل رہے ہیں ٹھیک ہیں؟ دیکھیں فیک ہے ریئل ہے, اس پہ آپ نورانی صاحب سے ضرور آپ تفتیش کریں, ضرور آپ ان پر اگر کوئی کیس ہے تو بنائیں, لیکن یہ جو آپ کریں ہم نہیں اجازت دیں گے کہ ایک جبری گمشدگی کے کیس کو آپ ان کی صحافت پر ایک ٹرائل بنانے دیں. یہ نہیں ہوگا. ان کی صحافت سے جو اختلافات ہیں, جو گریونسز ہیں, انہیں اپنی جگہ ایڈریس کریں. ان کی فیملی کو یہ ناٹسی ایرا ٹیکٹکس استعمال کرتے ہوئے کلیکٹیو پنشمنٹ کا شکار نہیں بنایا جا سکتا.